بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے دوستو، اللہ پاک پر اور اس کی صفات پر ایمان لانا تو ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح جن چیزوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے ان پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، اور یہ ہمارے ایمان مکمل ہونے کا تقاضا بھی ہے۔ اور جن چیزوں کا ذکر اللہ پاک نے اپنی کتاب قرآن مجید میں کیا ہے ان میں سے ایک اللہ کا عرش یا اللہ کی کرسی ہے، جس پر ایمان لانا ہر ایک کے لیے ضروری ہے، کیونکہ عرش کا تذکرہ قرآن مجید میں 25 مرتبہ آیا ہے اور اسے مختلف مقامات پر مختلف انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ لہٰذا اللہ کے عرش پر ایمان لائے بغیر کوئی انسان بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ عزیز دوستو، آج ہم آپ کو اللہ کے اس عرش اور کرسی کے متعلق ایسے حقائق سے آگاہ کریں گے جنہیں جان کر آپ کی عقل حیران رہ جائے گی، اور امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنے گی۔ اس لیے میری آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سب سے بڑی مخلوق اللہ کا عرش ہے۔ اس کا حجم اور سائز تمام مخلوقات سے بڑا ہے۔ کائنات میں اس سے بڑی کوئی مخلوق موجود نہیں۔ یہ اللہ پاک کی سب سے بڑی اور عظیم مخلوق ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرش اور کرسی کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، اللہ کی کرسی کے مقابلے میں ساتوں آسمان و زمین ایسے ہیں جیسے ایک بہت بڑے بیابان جنگل میں ایک کڑا پڑا ہوا ہو، اور اللہ تعالیٰ کا عرش کرسی سے اتنا بڑا ہے جتنا کہ کرسی آسمان و زمین سے بڑی ہے۔ آسمان اور زمین کرسی اور عرش کے سامنے نقطے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرش کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ عرش اتنا بڑا ہے کہ اس کی حقیقت صرف اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے سوا کسی کو اس کا علم و ادراک نہیں۔ اور عرش کی شکل و صورت کے متعلق احادیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عرش آسمانوں سے اوپر ہے اور گنبد کی طرح ہے، یعنی اس کی شکل و صورت گنبد نما ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے گنبد کا اشارہ کیا، اور جیسے گنبد نے اپنے نیچے ہر چیز کو ہر طرف سے گھیرا ہوا ہوتا ہے، اسی طرح عرش نے بھی کائنات کو ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے۔ اس نے ہر شے کا احاطہ کر رکھا ہے، کائنات کی کوئی بھی شے اس سے باہر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے عرش کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ چنانچہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے 4 چیزوں کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، جن میں سے ایک عرش، دوسرا قلم، تیسرا حضرت آدم علیہ السلام، اور چوتھا جنت عدن، اور باقی ہر مخلوق کو اللہ پاک نے کن کے کلمے سے پیدا کیا ہے۔ چنانچہ اللہ نے اسے کہا کن ہو جا تو وہ پیدا ہو گئی۔ لہٰذا عرش کو یہ امتیاز بھی حاصل ہے کہ اسے اللہ پاک نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اس کائنات میں موجود ہر شے ایک نہ ایک دن فنا ہو جائے گی، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، کل من علیہا فان، اس زمین پر جو بھی ہے وہ فنا ہونے والا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد پاک ہے، اللہ کی ذات کے سوا ہر شے ہلاک اور فنا ہو جائے گی، لیکن 8 چیزیں ایسی ہیں جو کبھی فنا نہیں ہوں گی۔ ان میں سے ایک اللہ کا عرش ہے جو کبھی فنا نہیں ہوگا، یہ تابت قائم و دائم رہے گا۔ لہٰذا عرش کو یہ خصوصیت بھی حاصل ہے کہ یہ ہمیشہ موجود رہے گا اور اسے کوئی زوال نہیں۔ پوری امت کا اتفاق ہے کہ اللہ کا عرش کبھی فنا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان اور 7 زمینوں کو 6 دن میں پیدا کیا، جیسا کہ قرآن مجید میں موجود ہے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام، تمہارا رب وہی اللہ ہے جس نے 7 آسمان و زمین اور ان میں جو کچھ بھی ہے سب کچھ 6 دنوں میں پیدا کیا۔ لیکن اللہ کا عرش ان مخلوقات میں شامل نہیں جنہیں 6 دنوں میں پیدا کیا گیا۔ اسے تخلیق میں بھی یہ اہمیت حاصل ہے کہ یہ ان مخلوقات میں شامل نہیں، بلکہ یہ ہر شے سے پہلے معرض وجود میں آیا۔ عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ کا عرش اللہ کی تمام مخلوقات میں سب سے وزنی مخلوق ہے۔ اس سے زیادہ وزنی مخلوق اس کائنات میں موجود نہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے صبح سویرے فجر کی نماز کے وقت گزرے تو سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی نماز کی جگہ بیٹھی تھیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاشت کے وقت واپس آئے تب بھی سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ
وہیں بیٹھی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اس وقت اسی حالت میں جس حالت میں چھوڑ کر گیا تھا بیٹھی ہوئی ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہارے بعد 4 جملے 3 مرتبہ کہے ہیں، اگر انہیں اب تک کے تمہارے کیے ہوئے اذکار سے تولا جائے تو میرے جملے تمہارے اذکار سے وزنی ہو جائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جملے ارشاد فرمائے، چنانچہ وہ جملے یہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ و عدد خلقہ۔ ان کلمات میں عرش کے وزن کا ذکر ہے، اسی وجہ سے یہ 4 جملے سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھنٹوں کے اذکار سے وزنی ہو گئے۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ عرش کا وزن سب سے زیادہ ہے۔ عرش کو اللہ تعالیٰ کا خصوصی قرب حاصل ہے، اللہ نے اسے خصوصی قرب عطا کیا ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی چیز اللہ کے قریب نہیں، یہ اللہ کی سب سے قریب ترین مخلوق ہے۔ اللہ کے عرش کے پائے اور پہلو بھی ہیں، جیسا کہ ہر تخت کے پائے ہوتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن لوگ مدہوش ہوں گے اور سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، لیکن پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کا پایا تھامے مجھ سے پہلے کھڑے ہوں گے۔ اس حدیث پاک سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے عرش کے پائے بھی ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن اللہ کے عرش کے پائے کو تھامے کھڑے ہوں گے، اور عرش کو اٹھانے والے فرشتوں نے بھی عرش کو انہی پایوں سے اٹھا رکھا ہے۔ اللہ کا عرش سب سے اعلیٰ اور بلند مخلوق ہے۔ اللہ نے عرش کو پیدا فرما کر اسے تمام مخلوقات پر امتیازی بلندی عطا فرمائی۔ یہ تمام مخلوقات کے لیے چھت ہے۔ تمام آسمان اور زمین، ان کے درمیان اور ان کے اندر جو کچھ ہے، ہر چیز عرش کے نیچے ہے۔ اللہ کے عرش کے نیچے ایک بہت بڑا سمندر ہے جس میں اٹھنے والی ایک لہر 7 آسمان اور زمین سے بڑی ہے، اور حضرت علی اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ قیامت کے بعد اسی سمندر سے بندوں پر 40 دن تک بارش ہوگی، اور پھر لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے، اور یہ بارش اسی سمندر سے ہوگی جو کہ اللہ کے عرش کے نیچے موجود ہے۔ جنتوں میں سب سے اعلیٰ جنت جنت الفردوس ہے، اور عرش الہی اس جنت کی چھت ہے۔ یہ وہ جنت ہے جو اللہ کے مقرب بندوں کو حاصل ہوگی۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جب تم اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ یہ سب سے اعلیٰ اور افضل جنت ہے، اور اس کی چھت رحمان کا عرش ہے۔ اللہ کا عرش سرخ یاقوت سے بنا ہوا ہے، اور اس کے 2 قطروں کا فاصلہ 50,000 سال کا ہے۔ اس کا منظر اور شکل و صورت انتہائی خوبصورت اور پرکشش ہے۔ عرش کو اٹھانے کے لیے اللہ نے 4 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے جو کہ اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ یہ فرشتے ہر وقت اللہ کی تسبیح و ثنا اور مومنوں کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وہ فرشتے جو اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں وہ اللہ کی حمد و ثنا اور پاکی بیان کرتے رہتے ہیں اور مومنوں کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح عرش الہی کے گرد و پیش موجود فرشتوں کا کام صرف ذکر اور دعا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ تو دیکھے گا اس کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کر رہے ہیں، اور اللہ کا عرش اٹھانے والے فرشتے اتنے بڑے ہیں کہ اگر 7 سمندروں کا پانی ان کے ناخن پر رکھ دیا جائے تو ایک قطرہ بھی نیچے نہ گرے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان فرشتوں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ایسا ہے کہ اس کی کان کی لو اور کندھے تک کا فاصلہ 700 سال کا ہے۔ جب اس فرشتے کی کان کی لو سے کندھے تک کا فاصلہ 700 سال کا ہے تو تصور کیجئے کہ یہ فرشتہ خود کتنا بڑا ہوگا۔ ناظرین کرام، عرش و کرسی کی یہ عظمت اللہ کی عظمت کی دلیل ہے، کیونکہ مخلوق کی عظمت تو اس کی خالق کی عظمت سے ہی دلیل ہوا کرتی ہے۔ لہٰذا جب اللہ کا عرش اتنا بڑا ہے تو اللہ کی ذات کتنی بڑی ہوگی، یقیناً کوئی انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ناظرین کرام، قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی معروف آیات جو کہ آیت الکرسی کہلاتی ہیں، اسی عرش اور اللہ کی کرسی کی عظمت بیان کرتی ہیں۔ اس آیت کو صرف ایک مرتبہ پڑھنے کی اتنی زیادہ فضیلت و برکت ہے جس کا بیان ممکن نہیں۔
جیسا کہ بیان ہوا ہے کہ جو شخص گھر سے نکلتے وقت ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے تو 70,000 فرشتے اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت پر مامور کر دیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان ہر قسم کی بلا، حادثہ، قدرتی آفات اور جادو اور جنات سے محفوظ رہتا ہے۔ اور جو شخص گھر میں داخل ہوتے وقت صرف ایک بار آیت الکرسی پڑھ لے تو اس کے گھر میں کبھی محتاجی نہیں ہوگی، اور اگر کوئی شخص رات کو سونے سے پہلے اس آیت کو ایک بار پڑھ لے تو ساری رات ایک فرشتہ اس شخص کی حفاظت پر مامور کر دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی شخص کسی بھی فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے تو اس کا ایک پاؤں زمین پر اور دوسرا جنت میں ہوگا۔ پیارے دوستو، امید ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ مزید اچھی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔